تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم مخارج و تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، کلام اللہ کی کیا باتیں ہیں، قرآن مجید کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے۔ ہاں، جو بندہ قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے کلام اللہ قرآن مجید کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ الحمدللہ، FGN چینل اپنے ناظرین کے لیے، اپنے ویورز کے لیے، درشک کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن کلاس، یہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر نون ساکن تنوین کے جو 4 قاعدے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے 2 قاعدوں کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا اور پڑھا تھا، اور ان کلمات کی مشق کرنے کی، پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم نون ساکن تنوین کے جو بقیہ 2 اور قواعد ہیں، یعنی ادغام اور اقلاب، اس سبق کے بارے میں آج ہم سیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، جوائن رہیں، اور اس کی جو لنک ہے پروگرام کی وہ اپنے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی محترم FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سبق شروع کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے ادغام اور اقلاب۔ کیا ہے؟ ادغام اور اقلاب۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، اور نمبر 3 ادغام، اور نمبر 4 اقلاب۔ ٹھیک ہے؟ تو پچھلے جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم نے نون ساکن تنوین کے 4 قواعد میں سے 2 قاعدوں کے بارے میں ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم ادغام اور اقلاب کے بارے میں سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ادغام کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا۔ آئیے ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ادغام کی تعریف نظر آ رہی ہوگی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون۔ اب حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ کس کے بعد آ جائیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اچھا، ایک اور چیز اس کے اندر ہم ایڈ کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ لام اور رام میں بغیر گنہ کے ادغام ہوگا، مگر گنہ نہیں کریں گے، اور باقی جو 4 حروف ہیں ان کے اندر ہم کیا کریں گے؟ گننے کے ساتھ اس کے اندر ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے؟
تو یہ ادغام کی تعریف ہے، ایک مرتبہ اور سمجھ لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام تو ہوگا مگر گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جو 4 حروف ہیں ان میں گنہ کریں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حروف یرملون 6 ہے، حروف یرملون 6 ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں حروف یرملون؟ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوگے۔ یہ آپ کو جو اسکرین پر حروف نظر آ رہے ہیں یہ ہے حروف یرملون۔ کیا ہے؟ حروف یرملون، یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ پورے حروف کے مجموعے کو بولتے ہیں یرملون۔ کیا بولتے ہیں؟ یرملون۔ تو آپ دیکھیے کون کون سے حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 را، نمبر 3 میم، اور نمبر 4 لام، نمبر 5 واو، اور نمبر 6 نون۔ تو یہ جو 6 حروف ہیں ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ مگر ایک چیز ہم نے کیا پڑھی کہ 2 حروف ان میں ادغام تو ہوگا مگر گنہ نہیں کریں گے، گنہ نہیں کریں گے۔ تو وہ کون سے 2 حروف تھے؟ لام اور را۔ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیے جی، یہ لام ہے اور یہ ہے را۔ یہ جو 2 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں جس پر میں نے راؤنڈ لگایا ہے، ٹھیک ہے، جس پر میں نے یہ گول نشان لگایا ہے کہ یہ جو 2 حروف ہے لام اور را، ٹھیک ہے، ان 2 حروف میں ادغام تو ہوگا مگر گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو 4 حروف ہیں ان کے اندر کیا ہوگا؟ ادغام کے ساتھ گنہ بھی ہوگا۔ تو یہ جو حروف آپ کے سامنے بتائیں گئے یہ وہ حروف ہیں جن کے اندر ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 میں گنہ نہیں ہوتا، باقی 4 میں گنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ یرملون، یرملون، ٹھیک ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کے مجموعے کو ہی یرملون کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اور اس کو مثال کے ذریعے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پریکٹس بھی ہماری ہو جائے، مشق بھی ہو جائے۔ اب دیکھیں جو 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مجموعہ ہے یرملون، ان کی ہم مثالوں کے ساتھ یہاں پر ہم سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نون ساکن کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائیں۔ اور یہ والی جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ تنوین کی مثالیں ہیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن کی یہ مثالیں ہیں اور یہ تنوین کی مثالیں ہیں۔ دونوں کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، بس آپ تھوڑی توجہ بنائے رکھیں۔ سب سے پہلے ہم یا کی مثال دیکھتے ہیں کیونکہ حروف یرملون میں سے یا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں من یؤمنو، پہلا جو کلمہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نون ساکن اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جزم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جزم، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں دوسرے کلمے میں یہ کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ یا۔ اور ہم قاعدہ پڑھ کر آئے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو ابھی ہم نون ساکن کی مثال کی بات کر رہے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ یہاں پر ادغام ہوگا اور گنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ لام اور را نہیں ہے، یا ہے۔ اچھا اب اس کی ہجے کس طرح کرتے ہیں؟ توجہ سے ہجے پر توجہ دیجئے، کیونکہ ہجے آپ کی جتنی مضبوط ہوگی، یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا، اتنا آپ قرآن مجید اچھے انداز میں جلدی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ہم اس کے ہجے کر کے دیکھتے ہیں۔ میم، نون، یا زبر مین۔ اچھا اب آپ دیکھیں ہم نے میم کے ساتھ نون کو بھی ملایا ہجے میں، پھر یا کو بھی ملایا۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نون کو کیوں ملایا؟ نون ساکن ہے، اور پہلے ہم پڑھ کر آئے پچھلے اسباق کے اندر کہ ساکن حرف یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، ساکن حرف یہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون کو تو ہم نے میم کے ساتھ ملایا، اب جو یہ یا ہے اس کو بھی ہم نے میم کے ساتھ ملا دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یا مشدد ہے۔ کیا ہے؟ یا مشدد ہے،
اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ہم بیان آگے پڑھیں گے، مگر ابھی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یا مشدد ہے اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ تو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور دوسری مرتبہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. تو اب چونکہ اب یا کو ہم ملائیں گے میم سے، نون سے تو ملا نہیں سکتے کیونکہ نون خود ساکن ہے، وہ خود میم سے مل رہا ہے. تو پھر اب اس کو ہم نون کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ تو لہٰذا ہم اس کو ہجے میں کچھ اس طرح پڑھیں گے، میم نون یا زبر مئی. اچھا اب آپ اگر اس کی ہجے یوں کریں کہ میم نون زبر من، ٹھیک ہے، اس کو الگ کر دیں اور یؤمنو کو الگ کر دیں. جیسے میم نون یا زبر من یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون پیش نو، یو مینو، یعنی من کی الگ ہجے کری اور یو مینو کی الگ ہجے کری. تو خرابی کیا لازم آئی؟ خرابی یہ لازم آئی کہ یا مشدد اس کو ہجے میں 2 مرتبہ پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، مگر آپ نے 1 مرتبہ پڑھا ہے. تو یہ ہجے کا طریقہ غلط ہے، یعنی الگ الگ کر کے ہجے نہیں کریں گے بلکہ ہم ملا کر ہجے کریں گے. اور درست ہجے کیا ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. میم نون یا زبر مئی یا حمزہ پیش یو، مئی یو، میم زیر می، مئی یو می، نون پیش نو، مئی یو مینو. ٹھیک ہے. اچھا اس کی تو ہجے ہوگی. آگے ہم دیکھیں، خا یا زبر خائی، یہ تنوین کی مثال ہے. یہ نون ساکن کی مثال تھی، یہ تنوین کی مثال ہے. تو اب دیکھیں را پر 2 زبر کی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ یا راہو. تو یا تنوین کے بعد یا آ رہی ہے اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ خیرن یراہو، خیرن یراہو. ہجے بھی اس کے 1 مرتبہ کر لیتے ہیں. خا یا زبر خی، را یا 2 زبر رائیں، گنہ بھی کریں گے ادغام کے ساتھ ساتھ. رائیں، ناک میں آواز لے جائے گے، رائیں. ٹھیک ہے. یا زبر یا، خیرن یا، خیرن یا. ٹھیک ہے. را زبر را، خیرن یرا، خیرن یرا. ہا الٹا پیش ہو، خیرن یرہو، خیرن یرہو. امید ہے یہ ہجے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. خیرن کی الگ ہجے کرنا، یرہو کی الگ ہجے کرنا یہ غلط ہے، ملا کر ہم ہجے کریں گے. تو یہ جو میں نے ہجے بتائی ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ انہیں دوسرے کلمات کی بھی ہجے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اب میم کی ہم مثال دیکھتے ہیں. تو دیکھ لیجئے، میم مثلیہ، تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہی ہے. تو یہاں پر نون ساکن کیا میم میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی بھی 1 مرتبہ ہم ہجے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. میم نون میم زیر میم، گنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. میم ثا زیر مث، پھر پیچھے سے ملائیں گے، میم مث. لام زیر لی، پھر پیچھے سے ملائیں گے، میم مثلی. ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی. امید ہے ہجے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آگے چلیں. تو اب دیکھیے یہ تنوین کی مثال ہیں. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہی ہے. دیکھ بھی رہیں گے کہ جو حروف ہیں جن کے اندر یہ قاعدہ لگ رہا ہے ان کو تھوڑا الگ کلر میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں حروف تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہی ہے؟ میم آ رہی ہے. حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. تو ان میں سے میم بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے لام کی تنوین کا میم میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا اور گنہ بھی کریں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ رسول من اللہ، رسول من اللہ. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ نون ساکن کی مثال ہے. حروف یرملون میں سے نون بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں، میم نون نون
زیر من گننا بھی ہوگا. نون الف زبر نا پیچھے سے ملائیں گے منا. را زیر ری. ٹھیک ہے, آپ اس کو چلیں اس کو کینسل کرو, اس کے نیچے زیر لکھ دے, زیر آگے. ٹھیک ہے, را زیر ری من ناری من ناری. ٹھیک ہے, آگے چلیں تو تنوین کی مثال ہے عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ. اب دیکھیں تنوین کے بعد حروف غیر ملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے, کیونکہ حروف غیر ملون میں نون بھی ہے, تو لہٰذا تا کی تنوین کا نون ساکن میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا, اور وہ بھی گنہ کے ساتھ. اسی طریقے سے واو بھی یہ حروف غیر ملون میں سے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی مثال آپ دیکھ لیجئے من والن. اب آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حروف غیر ملون کے بعد حروف غیر ملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, من والن. آگے چلیں, یہ تنوین کی مثال ہے الہ واحد الہ واحد. اب دیکھیں ہا کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف غیر ملون میں سے واو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر کہ یہ جو چار کلمات ہیں ان کے سامنے رائٹ کا نشان لگا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو چار حروف ہے یا میم نون واو, ٹھیک ہے, ان حروف کے اندر ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, مگر آپ دیکھیں یہ جو نیچے دو کلمات ہیں, ٹھیک ہے, نیچے دو حروف ہیں, ان کی جو مثالیں ہیں ان کے سامنے کروس کا نشان لگا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لام اور را میں ادغام تو ہوگا, قاعدہ لگے گا, مگر گنہ نہیں کریں گے, اس لیے یہاں پر کروس کا نشان لگا ہوا ہے. اچھا, اب دیکھ لیجئے ہم لام کی مثال بھی دیکھتے ہیں. اب دیکھیے من لدن کا من لدن کا من لدن کا. اب آپ دیکھیے نون کے بعد نون ساکن کے بعد حروف غیر ملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ لام. ٹھیک ہے, تو اب ایسا نہیں کہ من لدن کا من لدن کا من ایسا نہیں کریں گے, گناہ نہیں ہوگا, بلکہ نون ساکن کا لام میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی بغیر گناہ کے ساتھ. تو کس طرح پڑھیں گے؟ من لدن کا مل مل. ٹھیک ہے, نون کی آواز نہیں آئے گی, نون کی آواز نہیں آئے گی, من لدن کا. ٹھیک ہے, ہاں دوں کا اس میں گناہ کریں گے. کیوں گناہ کریں گے؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئیں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے, لہٰذا یہاں پر دوں کا کہ نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ لگے گا, یعنی گناہ کریں گے. اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں, یہ تنوین کی مثال ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ تا کے نیچے تنوین ہے, تو تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ تا کی تنوین کا لام میں کیا ہوگا؟ ادغام تو ہوگا, مگر گناہ نہیں کریں گے. کس طرح؟ جیسے جنات لہم, نہیں, غلط ہے, جنات لہم نہیں, بلکہ کیا ہے؟ درست کیا ہے؟ جنات لہم تل لہم تل تل تیوں. ہاں, تنوین کی جو نون ساکن ہے اس کی آواز نہیں آئے گی, جنات لہم. اسی طریقے سے را کی آپ مثال دیکھ لیں, مر رحیمہ مر رحیمہ. اب دیکھیں یہ نون ساکن ہے اور یہ را ہے, تو نون ساکن کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد, تو نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حروف غیر ملون میں سے, اور را میں ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن کا را میں ادغام تو ہوگا, مگر گناہ نہیں کریں گے. یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے ما رحیمہ ما رحیمہ, نہیں, بالکل غلط ہو جائے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ ڈائریکٹ یعنی میم کے بعد را کی آواز آ جائے گی. ٹھیک ہے, مر رحیمہ مر رحیمہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے تنوین کی مثال آپ دیکھ لیں, عیشت راضیہ عیشت راضیہ. ٹھیک ہے, تو امید ہے یہ میں نے جو آپ کو ادغام کا قاعدہ بتایا ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. مزید آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آئیے ایک اور لاسٹ قاعدہ ہم نون ساکن و تنوین کا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اقلاب. اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا. اچھا, اقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. اب اقلاب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے. کیا آ جائے؟ با آ جائے. تو اقلاب ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر
اقفا کریں گے یعنی گننا کر کے پڑھیں گے. ایک مرتبہ اور, نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائیں, صرف ایک حرف کی بات ہو رہی ہے, با آ جائے تو اقلاب ہوگا. یعنی کیا کریں گے, نون ساکن و تنوین کو, نون ساکن و تنوین کی آواز کیا ہوتی ہے, نون والی ہوتی ہے نا, ان, 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 بن, 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 یہ نون ساکن کی آواز ہے. ٹھیک ہے, تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو کس سے بدل دیں گے, میم سے بدل دیں گے. یہی بدلنے کو کیا کہتے ہیں, اقلاب کہتے ہیں, اور گننا بھی کریں گے. انشاءاللہ الکریم ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں گے. بالکل آسان ہے, سمپل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے, ہم نے پہلے نون ساکن کے آپ کو مثال بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسکرین پر آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے, سلائڈ نظر آ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے, آپ نے قرآن پاک جب پڑھا ہوگا تو کچھ کلمات ایسے آتے ہوگے کہ وہاں پر ہے نا چھوٹی چھوٹی میم لکھی ہوئی ہوتی ہوگی, چھوٹی چھوٹی میم لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر اقلاب کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ قاعدہ وہاں پر جاری ہو رہا ہوتا ہے, امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھ لیجئے, نون ساکن ہے, ہم نے قاعدہ پڑھا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. تو پہلے ہم نون ساکن کی مثال پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, با. تو اب کیا کریں گے, جو نون ساکن کی آواز ہے یعنی من, من, نہ من, من, نون ساکن کی آواز ہے, یہ کس سے بدل جائیں گی, میم سے بدل جائیں گی. اب وہ نون کی آواز نہیں رہے گی بلکہ کیا, میم کی آواز ہوگی. وہ کس طرح ہوگی میں پڑھ کر بتاتا ہوں. اب اس طرح پڑھیں گے, من بعدی, من بعدی, اس طرح نہیں پڑھیں گے, من بعدی, من بعدی نہیں, نون ساکن کی جو آواز ہے من, یہ جو آواز ہے نون کی ساکن کی, وہ آواز کس سے بدل جائیں گی, میم سے بدل جائیں گی. اور یہ کیوں بدل رہی ہے, قاعدے کی وجہ سے بدل رہی ہے. قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے, نون ساکن یا تنوین کے بعد. تو ابھی ہم نون ساکن کی مثال سمجھ رہے ہیں, تو نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے, تو لہٰذا نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھنے کو ہی اقلاب کہتے ہیں. اور اس کے اندر گننا بھی ہوگا, یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے من بعدی. اب اس کی ہجے کس طرح کریں گے, توجہ سے سنیے. میم, نون, زیر, من. ٹھیک ہے, میم کی آواز تو یوں سمجھو ہجے میں لانی نہیں ابھی, یعنی ہجے میم کی نہیں کرنی, جو چھوٹی میم لکھی ہوئی ہے اس کی ہجے نہیں کرنی. میم, نون, زیر, من, با, عین, زبر, با, پیچھے سے ملائیں گے. اب پیچھے سے جب ملائیں گے نا تو اب قاعدہ لگ جائے گا اقلاب کا. تو اب لہٰذا کس طرح پڑھیں گے, من با, دال, زیر, دی, من بعدی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے دیکھ لیں, حمزہ, نون, زبر, ان, با, حمزہ, زیر, بی. اب جب پیچھے سے ملائیں گے تو کس طرح پڑھیں گے, بی, یعنی نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیں گے. ان بی, ایسا نہیں, ان بی ایسا نہیں, بلکہ بی. ٹھیک ہے, ہا میم پیش ہم, بی ہم. ٹھیک ہے, تو یہ تو میں نے چلے نون ساکن کی مثال بتائی. اب تنوین کی مثال ہم لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں. چلیں, تنوین کی مثال کیا ہے, دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں را پر تنوین ہے. ٹھیک ہے, تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے, با آ رہا ہے. اور قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. تو اب دیکھیں, یہاں تو ہم نے اوپر نون ساکن کی مثال پڑھی, اب یہاں پر ہم تنوین کی مثال پڑھ رہے ہیں. تو تنوین کے بعد با آ رہا ہے, تو لہٰذا تنوین کے جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو ہم کس سے بدل دیں گے, میم کی آواز سے بدل دیں گے. اور اسی بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں, اور گننا کے ساتھ پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے, تھوڑی ایک کلمے کے میں ہجے کر دیتا ہوں, آپ اپنے طور پر بقیہ کلمات کی بھی ہجے کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, خا, زبر, خا, با, یا, زیر, بی, خبی, را, دو, زبر, رن, خبیرن. یاد رکھیے, تنوین کے ساتھ جب بھی الف لکھ کر آئیں تو الف کی ہجے نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پر کس طرح ہجے کریں گے, را, دو, زبر, رن, را, الف, دو, زبر, رن, اس طرح نہیں, را, دو, زبر, رن. ٹھیک ہے, اب با, زبر, با. اب پیچھے سے ملائیں گے. اب جب پیچھے سے ملائیں گے تب وہ تنوین کی آواز میم ساکن میں بدل جائے گی. نون ساکن کی آواز, تنوین کے نون ساکن کی آواز میم میں بدل جائیں گی. کس طرح, خبیرم با, خبیرم با. اب خبیرن, رن بانی, خبیرم با, صاد, یا, زیر, سی,
خبیرا بصیرا، دو زبر رن، خبیرا بصیرا، ٹھیک ہے. آگے چلیں، جنت بربوۃ، جنت بربوۃ. اب دیکھیں یہ بھی تنوین کے بعد کس کی مثال تھی؟ اقلاب کی مثال تھی. تنوین کے بعد اقلاب کی مثال. تو مجھے امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہ دیکھیں ایک چارٹ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے خلاصے کے طور پر. وہ یہ کہ ہم نے ابھی نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے تھے، کون کون سے؟ اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب. یہ چارٹ آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو 4 قاعدے ہم نے پڑھے نون ساکن تنوین کے. تو ان 4 حروف کو ہم نے ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے. دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یہ 6 حروف ہیں. حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، یہ ہے حروف اخفاء. یہ کیا ہے؟ حروف اخفاء. یہ 15 حروف ہیں. 3 حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ہم نے ایک اور قاعدہ پڑھا ابھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یہ حروف یرملون ہیں، ٹھیک ہے. کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. لام اور را میں گناہ نہیں کریں گے اور باقی 4 میں کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. اور ابھی لاسٹ میں ہم نے کیا پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو حرف اقلاب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو حرف با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ نون ساکن تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر گناہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک سمجھو خاکہ ہے نون ساکن تنوین کے بیان کا کہ کون کون سے حروف میں کون کون سا قاعدہ لگے گا. تو اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ اپنے پاس سیو کر لیجئے گا. اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو کام دے گا. جی محترم FJN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم نے ادغام اور اقلاب کا بیان پڑھا. اس کے کلمات کی مشق کرنے کی، پریکٹس کرنے کی، سمجھنے کی ان قواعد کو کوشش کی ہے. امید ہے سمجھ آیا ہوگا. اور بات یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے یا 2 مرتبہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا. آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار اس کی دہرائی کریں. وہ کہتے ہیں نا ما تکرر تقرر، جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز کو آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے تو ذہن میں بیٹھے گا، اور 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اور اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھے گا. تو یہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے. اس کے سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑی کوشش کریں گے، مگر اس کے لیے آپ کا شوق اور جذبہ اور لگن چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم آپ پچھلے ایپیسوڈ، پچھلے جو پروگرام ہمارے ہوئے ہیں، قرآن کلاسز کے جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں، اس کو بھی آپ جا کر FJN چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس میں جا کر آپ دیکھ رہے ہوگے. اور جب بھی یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو تو آپ اس کی لنک اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں. تو آپ خود بھی قرآن پاک سیکھیں گے، آپ کے دوست بھی قرآن پاک سیکھیں گے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے اور درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی.